بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کو کس جانب سے دیکھیں آپ مکمل نظر آئیں گے۔ شوہر کی حیثیت سے دیکھو، اتنا بڑا عظیم شوہر دنیا میں نہیں ملے گا۔ باپ کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا کامل نمونہ دنیا باقی رہنے تک ڈھونڈ نہیں سکتے آپ۔ اسی طریقے سے باپ ہونے کی حیثیت سے، ہر ایک کی حیثیت سے، لہذا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل، ان کی تربیت، ان کے بارے میں اگر کوئی بات جاننا چاہتے ہیں تو آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلو کرنے والوں نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ ان شخصیتوں کے تعلق سے صحیح معلومات دنیا والوں سے چھپ کر رہ گئیں۔ لہذا علی کا کیا مقام تھا، حسن کا کیا مقام تھا، حسین کا کیا مقام تھا، فاطمہ کا کیا مقام تھا، ہمیں مکمل طور پر اس کو جاننا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے عمدہ ماحول کا انتخاب فرمایا۔ آج ہم اپنی بگڑتی ہوئی نسل کے بارے میں ہزار شکوہ شکایت کر لیں، یاد رکھیے اپنے بچوں کے لیے اگر ہم اچھا ماحول دیتے ہیں، آج بھی ہمارے بچوں میں حسن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح ماحول دیں، حضرت حسین جیسی اولاد بھی مکمل طور پیدا ہو سکتی ہے۔ اور حاضرین، آج ہم نے اپنے بچوں کو کھانے کی لذت دی، پینے کی لذت دی، کپڑے پہننے کی لذت دی، اگر ان کو کوئی لذت نہیں دی تو وہ اللہ کی محبت کی لذت ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ خواتین اسلام، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کو ویسے ہی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ معزز حاضرین، 1443 ہجری کا سال شروع ہو چکا ہے، محرم کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے موقع پر علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو بہت یاد کرتے ہیں۔ امت کا ایک طبقہ ایسے ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر خصوصاً جو ہے ماتم کرتا ہے، تعزیہ کرتا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایسے موقع پر کیوں نہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل کو بیان کرنے کے بجائے آج کے خطبے میں ہم ایک چیز یہ بیان کریں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا ہونے کی حیثیت سے اپنے نواسوں کی تربیت کیسے فرمائی۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کے سامنے جو ہے اس موضوع پر چند باتیں رکھیں گے۔ معزز حاضرین، ہم نے خطبے کے شروع میں ایک آیت پڑھی جو کہ جو ہے سیرت کے ہر جلسے جلوس میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا اے مومنوں کی جماعت، تمہارے لیے اگر بہترین اگر کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں نبی پر ایمان لانا بھی ایک رکن ہے۔
لہذا نبی پر ایمان لانے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر نمونہ بنائیں. نمونہ بنانا الگ ہے، مکمل آئیڈیل اور نمونہ بنانا الگ ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے مزاج میں یہ دوسروں کی تقلید کرنا، دوسروں کی کاپی کرنا یہ بہت ہے. لہذا ہمارے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننا، آپ کو نمونہ مکمل بنانا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لہذا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر اگر ہم زندگی گزاریں گے، اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں سعادت کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا. اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کو کس جانب سے دیکھیں آپ مکمل نظر آئیں گے. شوہر کی حیثیت سے دیکھو، اتنا بڑا عظیم شوہر دنیا میں نہیں ملے گا. باپ کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا کامل نمونہ دنیا باقی رہنے تک ڈھونڈ نہیں سکتے آپ. اسی طریقے سے باپ ہونے کی حیثیت سے، ہر ایک کی حیثیت سے، لہذا ہم دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا ہونے کی حیثیت سے اپنے نواسوں کی کیسی تربیت فرمائی، انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم بیان کریں گے. یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بندہ جب اپنے زندگی میں اپنے گھر میں پوتوں کو اور نواسوں کو دیکھتا ہے تو یہ عمر اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ میں تو کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو پوتوں کو نواسوں کو دیکھے بغیر اللہ کو پیارے ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں جہاں کئی نعمتوں کو ذکر فرمایا تو وہاں کہا اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہاری بیویاں پیدا فرمائی اور بیویوں سے بیٹے بھی پیدا فرمائے، اور کہا وَحَفَدَةً. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ یہاں مراد نوکر چاکر کے ساتھ پوتے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. تو لہذا معلوم ہوا کہ بندہ دادا بنتا ہے، نانا بنتا ہے، اور اپنی زندگی میں اپنے نواسوں اور پوتوں کو دیکھتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لہذا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یعقوب جیسا پوتا دیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں نواسے ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں تو گھروں کی کیا رونق ہوتی ہے. جب دادا اپنے پوتوں کو دیکھتا ہے، نواسا اپنے نانا اپنے نواسوں کو دیکھتا ہے تو کیا بارخنوں گھر لگتا ہے. لہٰذا ایک بات کی طرف ہم اشارہ کرنا ضروری سمجھیں گے. ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ گھروں میں نانا نواسوں کو بڑی عزت دیتا ہے، لیکن ہمارے گھروں میں دادا اپنے پوتوں کو عزت نہیں دیتا، ننیال کی طرف ہی زیادہ رجحان ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ پوتے پوترے جو ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. اور یہ بات بھی ہم بتا دیں کہ ہمارے معاشرے میں گھروں میں جو نانیاں ہوتی ہیں نواسوں کو بہت چاہتی ہیں لیکن پوتے پوتیوں کو نہیں چاہتی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اور بیٹیوں اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے فرمایا. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا. اس میں سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے. بلکہ مسند احمد کی روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی جب باہر سے آتے مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیویوں کے پاس جانے سے پہلے اپنی بیٹی کی خبر گیری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. معزز حاضرین، یہی چہیتی بیٹی سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے. معزز حاضرین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل، ان کی تربیت، ان کے بارے میں اگر کوئی بات جاننا چاہتے ہیں تو آج کے دور میں بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلو کرنے والوں نے حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ ان شخصیتوں کے تعلق سے صحیح معلومات دنیا والوں سے چھپ کر رہ گئیں. لہذا علی کا کیا مقام تھا، حسن کا کیا مقام تھا، حسین کا کیا مقام تھا، فاطمہ کا کیا مقام تھا، ہمیں مکمل طور پر اس کو جاننا چاہیے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا ہونے کی حیثیت سے اپنے نواسوں کی کیسی تربیت فرمائی. سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیے،
اولاد ہونے کے بعد ماں باپ پر سب سے بڑا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر عقیقے کی شکل میں کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ فرمایا. بعض روایتوں میں آیا کہ ایک بکرا دیا، بعض روایتوں میں آیا 2 بکریاں دیں. چنانچہ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نسائی کی جو یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے جو ہے عقیقے کے طور پر دیے، یہی بڑی بہترین چیز ہے. اور معلوم ہے عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 جو ہے دینا چاہیے. اب عقیقے کا کیا حکم ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے پاس بہت پیسہ رکھ کر بھی عقیقہ نہیں کرتے. امام احمد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو عقیقہ واجب ہے، عقیقہ واجب ہے. اگر آدمی کو قرض لے کر عقیقہ کر سکتا ہے اور بعد میں اس پیسے کو واپس کر سکتا ہے تو اسے عقیقہ کرنا چاہیے. معزز حاضرین، عقیقہ جو ہے یہ بڑی بہترین چیز ہے. عقیقہ جو ہے جب آدمی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے پاس بچے کو گروی رکھا جاتا ہے. عقیقہ کر کے بندہ جو ہے اپنے بچے کو اللہ کے پاس سے چھڑا لیتا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ عقیقے کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھیے عقیقہ کرنے سے بچے میں اللہ کی اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اولاد کو ہم شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں طاقت رکھ کر بھی عقیقہ نہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. لہذا ہم لاکھوں پیسے، کروڑوں پیسے پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ کر دیتے ہیں لیکن عقیقہ نہیں کرتے. لہذا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی زندگی کا سب سے پہلا جو ہمیں یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا. معزز حاضرین، آج کل جب بچے معاشرے میں پیدا ہوتے تو لوگ کیا کرتے، سب سے پہلے فیس بک میں لکھتے، یعنی تو واٹس ایپ پر بتاتے مجھے نواسا پیدا ہوا ہے، مجھے فلاں پیدا ہوا ہے. دیکھیے رب کا شکر ادا کرنے کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ویسے اللہ کا شکر ادا کرو. اپنے عقل میں جیسے آیا ویسا رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے آپ. مدینے کے مشہور محدث ہیں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، جو میرے استاد ہیں، ان سے ایک آدمی نے پوچھا تھا، شیخ میرے گھر میں اولاد ہوتی ہے تو کیا میں سوشل میڈیا پر اولاد ہوئی بول کے اللہ کا شکر ادا کرنے دعا کی درخواست کروں یا نہ تو میں عقیقہ کروں؟ دیکھو شیخ ماشاءاللہ پختہ علماء میں سے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہا کہ سوشل میڈیا پر ڈال کر اظہار کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرو. لہذا معلوم ہوا بچہ پیدا ہوا تو سوشل میڈیا پر لکھیے آپ، لیکن اس سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کیجئے. اور یاد رکھیے ایسے موقع پر اسراف فضول خرچی سے مکمل طور بچنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں دادا نانا لوگوں کو ڈبے بناتے ہیں، اس پر نام لکھتے ہیں، دعوت ہوتی ہے اور پتہ نہیں اس کے بعد کیا کیا منکرات آ جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. معمولی انداز سے آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اس کو لیے کھا لیا بانٹ لیا ختم ہو گیا. اس کی لمبی فہرست بنانا، فلاں لوگوں کو بلانا، یہ تکلفات سے مکمل طور بچنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے ہمارے اسلاف بڑے متواتر انداز سے جو ہے عقیقہ کرتے تھے. یحییٰ بن سعید الانصاری رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ادرکت الناس وما يدعون العقیقة عن الغلام والجاریہ. یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ کبھی عقیقہ نہیں چھوڑتے تھے. لہذا حمل سے ہی جو ہے ہم عقیقہ کرنے کے بارے میں منصوبہ بندی کریں. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی تربیت جو فرمائی، اس میں جو دوسرا بڑا جو ہے ہمارے نبوی تربیت کا یہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام بڑا بہترین رکھا. کیا رکھا؟ بڑے نواسے کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا. اہل علم کہتے ہیں یہ حسن اور حسین نام اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھے تھے. حسن کا معنی خوبصورت، حسین کا معنی چھوٹا خوبصورت. ماشاءاللہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہما یہ صرف جو ہے مطلب ہینڈسم نہیں تھے صرف جسمانی اعتبار سے. اللہ کے نبی کی تربیت کا کمال یہ تھا کہ آپ نے جہاں خوبصورت نام رکھا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اخلاق و کردار کو بھی بنانے کی کوشش کی. معزز حاضرین، نام
کا बड़ा असर होता है। आप पूछेंगे नाम का क्या असर होता है? अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं, देखिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों का नाम नबियों से रखें, रसूलों से, सहाबा के नाम से रखें। आज बच्चा पैदा होता है, लोग इंटरनेट पर जाकर नया नाम तलाश कर ले आते हैं, नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। याद रखिए, बच्चों का नाम रखने में उलमा से रुजू करो। उलमा जितना ज्यादा जानते हैं, दूसरे लोग ज्यादा नहीं जानते। जो जिस फील्ड का है उसके बारे में उससे फायदा उठाओ। और हमारे मुआशरे में ऐसे होता है, फरिश्तों के नाम रखते हैं। इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने कहा, फरिश्तों के नाम से नाम नहीं रखना चाहिए, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल नहीं। और उसी तरीके से हुरूफ मुक़त्तआत जो कुरान में आए हैं, यासीन, ताहा, ये नाम भी नहीं रखना चाहिए। इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने कहा, यासीन और ताहा कुरान में हुरूफ मुक़त्तआत के तौर पर आए। और ये बात भी सुन लीजिए, यासीन भी ताहा भी नबी का नाम भी नहीं है। जैसा कि अल्लामा इक़बाल से गलती हुई, वही कुरान, वही फुरका, वही यासीन, वही ताहा उन्होंने शुमार किया। लिहाजा यासीन और ताहा भी नाम नहीं रखना चाहिए। नाम कब रखना चाहिए? 7वें दिन रखना बेहतर है, लेकिन बाद हजरत साहबा से पहले दिन नाम रखना भी मुकम्मल तौर पर साबित है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में जब किसी का गलत नाम देखते तो बदल लेते थे। एक का नाम था हज़न। हज़न का माना सख्त, गम, टेंशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, तुम अपना नाम बदल लो। उन्होंने क्या कहा? मेरे माँ बाप जो नाम रखे, तुम्हारी बात सुनकर मैं अपना नाम बदल लूं क्या? ऐसा एतराज किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को कबूल नहीं किया तो क्या कहते हैं? देखो, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने जिंदगी में बहुत तकलीफें पाई। अल्लाह अकबर। नबी की थोड़ी सी बात को रद्द करने का नतीजा हुआ, क्या हुआ? जिंदगी गम से, टेंशन से भर गई। लिहाजा नाम का भी बड़ा असर होता है। देखिए, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी, गौर से सुनिए बात, ये उमर रजी अल्लाह अन्हु की दूर अंदेशी, वो लोगों के चेहरे को देखकर मुकम्मल तौर पर पूरी हालत को समझ जाते थे। एक आदमी आया, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोलने लगा जमरा। जमरा का तो अंगारा। पूछा तुम्हारे बाप का क्या नाम है? बोला शिहाब। शिहाब बोला तो शोला। इसका नाम अंगारा, उसके बाप का नाम शोला। और बोले तुम कहाँ रहते? बोले एक ऐसी जगह रहते जहाँ हमेशा आग लगती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने क्या कहा मालूम है? देखो, तुम्हारा नाम भी अंगारा है, तुम्हारे बाप का नाम भी शोला है, तुम जहाँ रहते हो वहाँ अंगार ज्यादा होती है, जरा जाओ, तुम्हारा घर सिलक गया है, जरा जाकर अपने घर वालों को बचाओ। देखिए नाम का असर कैसे होता है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, नाम रखना ये माँ बाप का बड़ा बेहतरीन फरीजा है। हमारे मुआशरे में नाम रखने में बड़ी बेतदलियां होती हैं। लोग जो है नाम खोलने के लिए कुरान खोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अगर आप देखेंगे कुरान में जानिया भी है, क्या हम अपने बच्चों का नाम जानिया रख लेंगे? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम हमेशा बड़े अच्छे रखे। और एक बात भी आपको बता देते हैं, औलाद होने के बाद नाम रखने के बारे में शौहर बीवी का झगड़ा भी होता हमारे मुआशरे में। कभी ददियाल वाले बोलते हमारा हक है, कभी बोलते ननियाल वाले हमारा हक है। इस बारे में जो है अल्लामा बिन बाज रहिमहुल्लाह ने कहा कि दोनों मशवरा करके नाम रख लें। बाज मर्तबा ऐसे भी देखा गया, सिर्फ नाम रखने के झगड़े की वजह से नौबत तलाक और खुला तक चले गए, नौजुबिल्लाह। ये सब जहालत नहीं होना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, नाम बाहमी मशवरे से रखना चाहिए, नया नाम फुला नाम नहीं रखना चाहिए। और देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारिया के बतन से हजरत इब्राहिम पैदा हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाप जिसको दादा कहते हैं वो इब्राहिम नाम रखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहिम नाम बड़ा पसंद था। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर में बेटा पैदा हुआ। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैं ले गया नबी के पास, आपने खजूर को अपने जबान में मीठा करके अपने मेरे बेटे के मुंह में डाला और उसका नाम इब्राहिम रखा। लिहाजा नबियों का नाम रखो, नबी की सीरत आएगी। हजरत सहाबा कराम का नाम रखो, सहाबा की सीरत आएगी। लोग बोलते क्या नबियों के पुराने हो गए नाम, सहाबे के नाम पुराने हो? याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमाने के बारे में कहा मेरा जमाना सबसे बेहतरीन जमाना, उस जमाने के नाम भी वैसे ही। मेरे जमाने के बाद सहाबी का जमाना बेहतरीन जमाना, उस जमाने के नाम भी मुकम्मल तौर पर वैसे हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, नेक लोगों के नाम रखना चाहिए। एक बात हम यही बता देते हैं, शिरकिया नाम नहीं रखना। लोग क्या करते हैं, अब्दुल रसूल, अब्दुल नबी, अब्दुल हुसैन, ऐसे।
اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ یہ قبروں آستانوں سے کالے شاہ بندہ نواز نام نہیں رکھنا چاہیے، نام اچھے رکھیے، نام کا اثر آپ کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلی بات اپنے بچوں کا عقیقہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کا نام صحیح رکھا۔ نام صحیح رکھیں، نام صحیح لکھوائیں، نام اچھے سے بلائیں، آڑے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی جو تربیت کی، اس میں اور ایک بات ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے عمدہ ماحول کا انتخاب فرمایا۔ آج ہم اپنی بگڑتی ہوئی نسل کے بارے میں ہزار شکوہ شکایت کر لیں، یاد رکھیے اپنے بچوں کے لیے اگر ہم اچھا ماحول دیتے ہیں، آج بھی ہمارے بچوں میں حسن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح ماحول دیں، حضرت حسین جیسی اولاد بھی مکمل پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کیسے اپنے بچوں کو اچھا ماحول دینے کے لیے مکہ جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں نہ کھیتی ہے نہ پانی ہے۔ کعبۃ اللہ کو منتخب فرمایا حضرت اسماعیل کی تربیت کے لیے۔ اور یہ بات بھی دیکھیے آپ، مسجد سے جو بھی آدمی جڑا ہوا ہوتا ہے اس کی تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ حضرت مریم کو جانتے ہیں آپ، حضرت مریم علیہ السلام کو، یہ عیسیٰ کی والدہ ہیں، بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں۔ حضرت مریم کے ذہن پر، حضرت مریم کے دل پر اور ان کے نفس پر بیت المقدس کے محراب کا اتنا بہترین اثر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ماشاءاللہ وہ اثر ہوا۔ لہٰذا جو لوگ اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑ کر رکھتے ہیں وہ بچے ہیرے اور موتی بن جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو حسین کو مسجد لاتے تھے، کبھی امامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اوپر اٹھا لیتے تھے۔ آج ہمارے مساجد میں بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ایک آدمی کو رکھ دیا جاتا ہے لکڑی دے کر جو بچوں کو باہر بھگائے۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے آج کے دور میں بچے مسجد کو اگر آتے ہیں تو انٹرنیٹ کو چھوڑ کر آتے ہیں، ٹی وی کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ اگر یہاں مسجد میں اگر ان کی صحیح تربیت نہیں تو بھلا بتائیے کہاں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے میں اٹھا لیتے، کبھی سجدے کی خاطر لمبا کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا سجدہ کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے لمبا سجدہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں سجدہ کیا تو میرے نواز حسین اوپر چڑھ گئے تھے، اگر میں فوراً سجدے کو منقطع کر دیتا تو ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا، میں نے اپنے نواز حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کو کھیلنے کے لیے تھوڑا موقع دیا۔ معزز حاضرین یہ بات بھی ہے، دیکھیے جب میرا خطبہ ہو رہا ہے اس حالت کو دیکھ کر اس روایت کو سنیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا موقع، حضرت حسن کو لا کر ممبر پر بیٹھا لیا۔ اللہ اکبر، حضرت حسن کو لا کر ممبر پر بیٹھا لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ایک نظر سامعین کی طرف دیکھ کر خطبہ دیتے اور ایک نظر اپنے نواز حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھتے۔ آپ نے وہ چھوٹے سے بچے کی طرف کیا اشارہ کر کے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے، انشاءاللہ یہ دو بڑے گروہ کے درمیان انشاءاللہ صلح کا کام کرائے گا۔ ایسے ہی ہوا، علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، امت نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا، حضرت حسن 6 مہینے خلیفہ رہے مدینہ میں، لیکن ہوا کیا؟ دوسری طرف شام کے لوگوں نے امیر معاویہ کو خلیفہ منتخب کر لیا تھا۔ اگر حسن چاہتے تو بولتے میں خلیفہ، ادھر ایک وقت میں ایک اسکول کے 2 پرنسپل ہو سکتے ہیں، ایک مسجد کے 2 متولی نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نبوی تربیت کا نتیجہ یہ تھا، حضرت حسن نے کہا میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، میں اپنی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیتا ہوں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جو ہے بچوں کو مسجد میں لانے سے بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے، روایت ترمذی کی ہے، کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما لال سرخ کپڑے پہن کر اٹک کر چل کر آ رہے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے
کہ دونوں کپڑے میں اٹک کر نیچے گر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خطبہ روکا، آپ نے اپنے نواسوں کی محبت میں خطبہ روکا اور ممبر سے نیچے اترے، جا کے ان کو پکڑا اور سامنے لا کر بٹھا لیے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو مکمل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کبھی نماز میں اوپر بیٹھا لیتے، کبھی ممبر پر لا کر بیٹھا لیتے، کبھی ان کی خاطر اپنی گفتگو کو مکمل طور پر کٹ بھی کرتے تھے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے بچپن میں پاکیزہ جذبات اور خیالات ہوتے ہیں، فطرت صاف ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں میں، نواسوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی تعظیم اور عبادت کرنے کی لذت اگر بچپن ہی سے ان کے اندر بٹھائے تو ماشاءاللہ بڑے ہو کر وہ نمازی بنیں گے۔ معزز حاضرین، آج ہم نے اپنے بچوں کو کھانے کی لذت دی، پینے کی لذت دی، کپڑے پہننے کی لذت دی، اگر ان کو کوئی لذت نہیں دی تو اللہ کی محبت کی لذت ہے۔ دیکھیے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جب اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھتے تو بچپن میں سوچے ہوں گے میرے نانا محترم جس ذات کی عبادت کرتے ہیں اسی ذات کی مجھے بھی عبادت کرنا چاہیے، یہی اچھا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ادھر ادھر کھڑا کر کے عبادت کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا جو رب ہے ہمارا وہی رب ہے، ایسے مکمل طور پر عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، آج بچوں کا تعلق مسجد سے بڑا کمزور ہو گیا ہے، حقیقت ہے یہ۔ ہم جو ہے بڑے بڑے شاپنگ مالوں کو جاتے ہیں تو اپنی پوری فیملی کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور پارکوں میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ گھومیے، لیکن اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑ کر رکھیے۔ مسجد کا اثر بچوں پر بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبوی تربیت صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھا بڑا جو ہے وہ یہ کہ نانا کو چاہیے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کریں، ان کو چومیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو چومتے، ان کی زبان کو اپنی زبان میں لے لیتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے جیب کو پکڑ لیا، اللہ اکبر، یہ جو جیب آتی نا اس کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر حسن بیٹھ جاتے، کیا بولتے؟ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مکمل اور محبت کر لے۔ معزز حاضرین، ایک دن ایسے ہی تھا، حضرات صحابہ کرام بھی موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما حالت سجدہ میں نبی کی پیٹھ پر چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواسے نانا جان کی مبارک پیٹھ پر چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام نے نماز ہی میں دونوں کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو ان کو، میرے قریب آنے دو، پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ نماز ختم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک نواسوں کو بلا کر اپنے گود میں بٹھا لیا۔ آج ہمارے پاس ہوتا ہے بچے محراب کے قریب آئے تو دور کرتے، پہلی صف میں آئے تو دور کرتے نہیں، جتنا قریب آئیں گے نا وہ اللہ کے بھی قریب ہوں گے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں بٹھا کر فرماتے لوگو اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان دونوں سے محبت کرو۔ معزز حاضرین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نبوی اتنی بہترین تربیت کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبیوں کے سردار تھے وہی یہ دونوں جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یاد رکھیے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہمیشہ اپنے نواسوں اپنے نانا کے ساتھ مسجد میں آیا کرتے تھے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیے ماں باپ کے اندر اگر جو ہے نانا کے اندر مسجد سے اللہ سے محبت ہے تو یہی محبت جو ہے مکمل طور پر پیٹھ میں آتی جاتی ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو مسجد میں لانے کا کیا فائدہ ہوا یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک پوترے تھے جن کا نام بھی علی تھا۔ عرب میں کیا کرتے تھے، دادا کا نام پوترے کو رکھتے تھے۔ علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے علی، ان کے بارے میں سنیے، ان کے بارے میں آتا ہے جب وضو کرتے تو پورا چہرہ پیلا ہو جاتا تھا، زرد پڑ جاتا تھا۔ لوگ جا کے پوچھے آپ کا چہرہ وضو کرتے وقت کیوں زرد پڑ جاتا ہے، انہیں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، پورے چہرے سے خوف اور خشیت جو ہے ٹپکنے لگتی ہے۔ کیا جواب دیتے ہیں، دیکھو کیا تم جانتے ہو
کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. لہذا یہ علی رضی اللہ عنہ سے حسین کی تربیت، حسین رضی اللہ عنہ کے اندر جو تربیت تھی وہ دوبارہ علی پوترے کے اندر آئی. لہذا معلوم ہوا اگر اللہ کی تعظیم، اللہ کا ڈر ہمارے دادا نانا میں آیا تو نواسوں پوتروں میں آئے گا. اگر دادا نانا خود گیم کھیلتا ہے یا جو ہے غلط ہے تو نواسے بھی پوترے بھی ویسے ہی ہوں گے. تو یہاں مکمل طور پر اس کی جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی تربیت کی. آپ نے محبت دی لیکن محبت میں آپ نے ان کو تباہ نہیں کیا. ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے آپ، نانا بھی ہے دادا بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، فلم بھی دیکھ رہا ہے، ساری غارت کر رہا ہے. نہیں، اللہ کی نبی جہاں محبت دیتے وہاں محبت دیتے، جہاں غلط چیز آتی مکمل طور پر روکا کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک دن مدینے کی گلیوں میں جو ہے نیچے کھجور پڑا ہوا، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے خاندان کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں تھا. حضرت حسن نے مدینے کی گلیوں میں ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈالا تو نبی خاموش نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن تھوکو تھوکو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے نانا کے خاندان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے. اس واقعے کی روشنی میں یہ اہم بات ہم آپ کو بتاتے، غور سے سنیے بات. غلط قسم کے کھانے نہ خود ہم کو کھانا چاہیے نہ اپنے بچوں کو کھلانا چاہیے. ہمارے معاشرے میں 40واں کا فلاں فلاں بدعت پورا کھانے کھلاتے. یاد رکھیے اگر یہ کھانے کھلائیں گے نا، یہ تو ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی اور ہمارے نواسے نواسیوں پر بھی مکمل طور پر جو کیا ہے برا اثر پڑے گا. اور اسی طریقے سے نبوی تربیت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ایک بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے، اپنے بچوں کو چومتے بھی تھے. یاد رکھیے اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو چومنا یہ ماں باپ کے لیے بڑا اہم بات ہے. ایک دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ دونوں نبی کی ران پر بیٹھے ہیں. ایک ران پر حضرت حسن، دوسرے کی ران پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. دیہات میں رہنے والے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ. نبی نے ان دونوں کو چوما، حسن کو چوما، اسامہ کو چوما. وہ کیا بولنے لگے، یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، کبھی میں نے ان کو نہیں چوما آج تک. اللہ اکبر. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کیا فرمایا، کہا جسے بچپن میں رحمت جذب رحم نہ ملے وہ اپنے بچوں پر کیا رحم کرے گا. یاد رکھیے آپ اپنے بچوں کو، نواسوں کو چومتے ہیں نا، صرف آپ کے ان کے رخسار پر نہیں چومتے بلکہ یہ آپ کا ان کے لیے چومنا ان کے دل پر رحمت بن کر دستک دیتا ہے. یہ جو ہے رشتوں کو، نعتوں کو مکمل طور پر جو ہے بڑھانے کی مکمل طور پر جو ہے حقیقت ہے. دیکھیے آج ماں نہ چومتی ہے نہ باپ چومتا ہے، بلکہ ایسے ہوتا ہے باپ گھر میں لیٹا ہوا ہے، بچے بھی نواسے بھی اگر آ کی اسپیڈ پر پڑ گئے تو زور سے ڈھکیل دیتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے پاس یہ موبائل ہے جس نے ہمارے فرائض و واجبات میں کوتاہی پیدا کی، وہیں یہ نانا کی دادا کی محبت بھی مکمل طور پر ختم ہو کر رہ گئی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو شادی کے بعد بھی چومتے تھے. جب بھی جاتے فاطمہ ایک بستر تیار کرتی، تکیہ رکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چوما کرتے تھے. معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ دور میرے پھول ہیں، یہ میں ان کو چوم رہا ہوں. لہذا بچوں کو چومنا، ماں بھی پیار دینا، باپ بھی پیار دینا یہ بہت ضروری ہے. کہ سوشل میڈیا جتنا ترقی کرتا جا رہا ہے، رشتے ناتے جہاں کم ہو رہے ہیں وہیں محبت بھی مکمل طور پر ختم ہو رہی ہے. احنف ابن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے دلوں کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، لہذا ان کو چومنا چاہیے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ اتنا رحم والا معاملہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی تربیت کی تو آپ نے اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دعائے قنوت سکھائی. اللہم اہدنی فی من ہدیت. یہ کون؟
اللہ کے نبی نانا ہونے کی حیثیت سے حضرت حسن کو دعا سکھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم اپنے بچوں کو دعائیں سکھاتے ہیں؟ ہمارا بچہ کھانے کے لیے سامنے بیٹھتا ہے، کھا کر جانور کی طرح ٹکاٹ لے کر اٹھ جاتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں. فلاں ہر موقع پر جب تک دعا نہیں پڑھتے ان کو مکمل طور پر کوئی چیز نہ دو. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنا ہونے کی حیثیت اور ایک تربیت، شیطان سے بڑا بچا کر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو دعا پڑھ کے پھونکتے تھے، حسین کو دعا پڑھ کے پھونکتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. بخاری کی روایت ہے. یہ دعا پڑھ کے پھونک کر کیا بولتے معلوم؟ اے حسن حسین غور سے سنو، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا پڑھ کر حضرت اسماعیل و اسحاق کو مکمل طور پر پھونکا کرتے تھے. اس دعا میں کیا بتایا گیا؟ برائیوں سے بچانے کی اگر قدرت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم جو دعا اپنے بچوں کو پڑھ کر پھونکتے تھے وہی دعا اپنے نواسوں کو پڑھ کر مکمل طور پر پھونکتے تھے. آج ہم اپنی نسل کے اعتبار سے بہت زیادہ پریشان ہیں. کبھی ہمارے بچوں پر سیریل کا اثر ہو رہا ہے، کبھی ہمارے بچوں پر جو ہے ڈراؤنی کھیلوں کا اثر ہو رہا ہے، کبھی ہمارے بچے جو ہے غیر اللہ سے ڈر جاتے ہیں. اور یاد رکھیے شیطان سے بچانے کے لیے اس دعا کا بڑا اہتمام کیجیے. جب اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ کے پھونک سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھ کے پھونک نہیں سکتے؟ ہمارے بچوں کو دو طرح کی بیماریاں، ایک تو جسمانی بیماری جو ڈاکٹر کے پاس صحیح ہو سکتی ہے، مگر ہمارا اور آپ کا بچہ نواسے پوترے گھروں میں روحانی طور پر بیمار ہو گئے، یاد رکھیے دعاؤں سے بڑھ کر اور کوئی ان کے لیے سہارا ہو نہیں سکتا. لہذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دعا پڑھ کر ان پر پھونکیں. مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر ڈراؤنی فلمیں دیکھتے ہمارے بچے رات میں جو ہے روتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، ماں باپ ان کو مارتے، سو جاؤ نہیں، آپ ان کو آیت الکرسی پڑھ کر پھونکو اور اپنے بچوں کو سوتے وقت دعاؤں کی مکمل طور پر تلقین کرو. معزز حاضرین، ہمارے خطبے کا خلاصہ انشاءاللہ 2-3 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنائیں. آپ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے نانا ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے ذمہ داریوں کو جو اچھے انداز میں انجام دیا اس کو انجام دینے کی کوشش کریں. دوسری بات، ہم جو ہے دادا ہونے کی حیثیت سے جہاں پوتروں کا حق ادا کرتے ہیں وہیں نانا بن کے نواسوں کا حق بھی مکمل طور پر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں دادا اور نانا اور ہمارے معاشرے میں یہ جو نواسے اور پوتروں کے درمیان تفریق کی جاتی ہے، نواسوں کو لے لینا پوتروں کو چھوڑنا، یہ بھی جو ہے انصاف کے خلاف ہے. اور اسی طریقے سے اس میں اور ایک بات بھی ہے کہ ہم جو ہے تربیت کریں، اعتدال کے ساتھ کریں، توازن کے ساتھ کریں. محبت دینا، پیار دینا ہونا چاہیے، مگر ہمارے نواسے اور پوترے غلطی کرتے ہیں تو ان کی نشاندہی ہونا بھی چاہیے. آج کے خطبے کا اور ایک پیغام بھی ہے، خود حلال کمائی کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلاؤ، اپنے نواسوں کو حلال کمائی کھلاؤ. ہمارے اسلاف کی عورتیں کہا کرتی تھیں جب ان کے شوہر باہر جاتے تھے بولتے آپ کمانے کے لیے باہر جا رہی نا، حلال کمائی لاؤ، حرام کمائی مت لاؤ. حرام کمائی ہم نہیں کھائیں گے ورنہ ہم بھوکے مر جائیں گے. کہ یہ ہمارے اسلاف کی عورتیں جیسے تھی ویسے ہماری عورتوں کا ایمان ہے تو غلط قسم کی دعوتیں، بدعت و خرافات کا کھانا کھلانا یہ مکمل طور پر اپنے بچوں کو بچا کر رکھو. اور ایک بات بھی ہے اس خطبے کی، وہ کیا، نانا کو دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے پوتروں کو نواسوں کو وقت دے. آج کا ماحول کیسے معلوم ہے؟ ماں ہے ایک طرف، باپ ہے ایک طرف، بیچ میں بچہ کھڑا ہو کر دونوں کے پیار کے لیے ترس رہا ہے. باپ کے ہاتھ میں بھی موبائل، ماں کے ہاتھ میں بھی موبائل، بچے پیار کے لیے ترس رہے ہیں. آج جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں دیتے، پیار سے ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. یاد رکھیے اگر ایسا ہوگا تو بڑے ہو کر ان کے حق میں کیا بنے گا. اور اس طرح سے اور ایک بات بھی ہے اس خطبے کی، وہ یہ کہ جو ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ہمارے اندر صبر بھی ہونا چاہیے. صبر کے بغیر ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے آج کے خطبے کی سب سے اہم بات، ان دنوں میں شیعی عقائد سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچاؤ. کیسے؟ مثال کے طور پر علی، فاطمہ، حسن، حسین،
ان کا نام آئے تو بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ امام شروع میں بڑھا لیتے ہیں، نہیں، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے نام کے آخر میں علیہ السلام لکھتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا علی، فاطمہ، حسن، حسین کے نام کے ساتھ امام کہنا اور علیہ السلام کہنا کیسا ہے؟ تو کیا بولتے ہیں، دیکھو حضرات صحابہ کرام کا نام آیا تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ یہ شیعہ لوگوں کی پیدا کردہ یہ ہے، شیعہ کیا کہنا چاہتے ہیں، امام لا کر شروع میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اگر امامت و خلافت کے زیادہ مستحق تھے تو حضرت علی تھے، یہ شیعہ کا عقیدہ ان کے اندر ہے، اور علیہ السلام کہہ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک ہیں۔ ہمارے پاس بولنے میں، لکھنے میں، اخبارات میں امام علی، امام حسن نام آتا ہے تو وہ مت بولو آپ، کیا ٹھیک ہے؟ اگر امام بولنا ہوتا اور علیہ السلام بولنا ہوتا، علی سے زیادہ مستحق ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، لہذا شیعہ عقائد ہمارے زبان سے بھی مکمل طور پر نہیں آنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کبھی اٹھتے بیٹھتے یا علی مشکل کشا بولتے رہتے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے ان دنوں میں کرنے کا ایک ہی کام ہے، وہ یہ کہ ہم 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ کیوں روزہ رکھیں؟ حضرت حسین کی شہادت ہے بھی اس لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو کر ہلاک کیا، تکبر کا خاتمہ ہوا، توحید پرستوں کو اللہ نے نصرت الہی سے نوازا تھا، حضرت موسیٰ نے اللہ کا شکر ادا کرنے پر جو ہے روزہ رکھا تھا، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا تھا۔ حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو صحیح حدیث ہیں ان حدیثوں کو پڑھو، من گھڑت شیعہ کی طرف سے ایکسٹرا فٹنگ والے جتنی روایتیں ان تمام روایتوں کو مکمل طور پر سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محرم کے اس مہینے میں انہی کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نواسوں کو ویسے ہی تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے الفاظ میں بھی شیعہ العقائد سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو احادیث صحیحہ کی روشنی میں زندگی گزارتے ہوئے من گھڑت اور موضوع منکر حدیثوں سے اپنے آپ کو بچانے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کووڈ کی وجہ سے جتنے جو ہے مسلمان اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی، ہماری ذریت کی، ہمارے خاندان کی اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاشورے کے روزے کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔